بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 نیوز ڈی این اے پروگرام عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں ڈی این اے ٹیم حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو کنٹروورسی چل رہی ہے پاناما پیپرز پر اور دوسرے ایشوز پر کہ آیا میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی حکومت یہ جو حملہ آور ہوئی ہیں فورسز پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک لیڈ بائی طاہر القادری، ان کے نتیجے میں، ان کی موومنٹ کے نتیجے میں اقتدار سے محروم ہو جائے گی، یا یہ اگست 2014 کی طرح ناکامی جو ہے عمران خان اور طاہر القادری کی قوتوں کا مقدر بنے گی۔ یہ وہ ایشو ہے جو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ کیوں نہ جو مین پلیئر ہیں اور سب سے بڑے پلیئر ہیں، اور پاکستان میں ظاہر ہے میں ضرور کہوں گا کہ ان سے زیادہ پچھلے 40 سال کی پاکستانی تاریخ میں کوئی شخصیت ایسی نہیں آئی جس کے پاس عمران خان سے زیادہ پاپولیرٹی اور پاور ہو سیاسی، اور ان کے پاس کردار کی خوبی یہ ہے کہ ہی از این آنیسٹ لیڈر۔ باقی ان کی پارٹی کی جو پولیٹکس ہے اور جو ان کی ہم آگتے ہیں سیاسی، وہ ہم نے ابھی ڈسکس کرنے ہیں اگلے 1 گھنٹے میں۔ عمران خان صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام۔ اب یہ فرمائیں کہ آپ کے اگست 2014 اس وقت آپ فوج کے کہنے پر طاقتیں لے کے یہاں پہنچ گئے، اب دوبارہ پھر انہی کے اشارے پر اس بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے رہے۔ اس کا جواب دے پہلے۔ اچھا جی، میں پہلے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ 4 حلقے 413 پٹیشنز میں سے 4 پٹیشن 4 حلقوں مانگے تھے۔ کہتا گیا، آپ میری ریکارڈنگ سن لیں، بستر ہسپتال کے بستر سے شروع ہوا کہ 4 آپ ہمیں سیمپل کر دیں، 413 میں سے 4 میں بڑے جلدی سے پتہ چل جائے گا، اگر 4 ٹھیک ہے ہم قبول کر لیتے ہیں الیکشن۔ 1 سال تک کوشش کرتا رہا، سپریم کورٹ میں کوشش کی، الیکشن کمیشن میں گیا، الیکشن ٹرائیبونلز میں گیا، پارلیمنٹ میں گیا، 1 سال لگایا۔ انہوں نے جب کوئی رسپانس نہیں ہے، میں نے کہا میں سڑکوں پہ نکلوں گا، جو ایک جمہوریت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ آپ پھر جمہور کے پاس جائیں۔ اور پھر جب ہم یہ جو سارا دھرنا تھا، یہ کیا تھا، انویسٹیگیٹ کریں الیکشن میں، انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہوا، وہ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں آپ فیل ہو گئے، آپ بھی کہتے ہیں سمجھتے ہیں فیل تو تب ہوں اگر ہمارا مقصد گورنمنٹ الٹانا تھا۔ ہمارا تو مقصد ہی شروع سے تھا کہ الیکشن میں انویسٹیگیشن ہو۔ جدھر 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی تو انویسٹیگیٹ کریں، وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے دھاندلی کی تھی۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ TORs کے اوپر 5 مہینے لگ گئے ہیں۔ کسی بھی جمہوریت میں پرائم منسٹر کو 1-2 ہفتے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے تھا اگر وہ جواب نہ دے سکتا جب پینما میں انکشافات ہوئے ان کی باہر کمپنیز کی، کیونکہ پرائم منسٹر ایک جمہوریت کے اندر جواب دہ ہوتا ہے۔ خان صاحب، نظامی صاحب نے اصل گل بات شروع کرنی، میں تھوڑا چھیڑ رہا جی، یہ دسو کہ تسی چاہتے ہو کہ وزیر اعظم نواز شریف رسا پھڑے جلاد کو خود ہی اور اپنے گلے چ پا کے لٹکا لے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مجھے اس کا جواب دے۔ اچھا، یا تو آپ کہیں کہ نواز شریف بادشاہ سلامت قانون سے اوپر ہیں، ہم اس کو کچھ نہ کریں، یہ جو مرضی کرے، ملک لوٹے، کرپشن کرے، دھاندلی کریں، ہم چپ کر کے ایک درباریوں کی طرح قبول کر لیں۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں پاکستان ایسا ہی ہے، یہاں کرپشن ہوگی، یہ ملک میں ظلم ہوگا، قانون ناانصافی ہوگی، ہم ایکسیپٹ کر لیں، ایک یہ رائے ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کیا ہم نے ایسے چل رہے ہیں، یہ ملک ہمارا تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ عارف نظامی صاحب اس پہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، انویسٹمنٹ گر رہی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن گر رہی ہے، یعنی ملک کے پاس آمدنی ہے ہی نہیں ملک چلانے کے لیے، اور قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور نظام اس طرف جا رہا ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو صرف جی میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں جو کسانوں سے انہوں نے کیا۔ یہ 8 سال میں حکومت میں پنجاب سب سے زیادہ کپاس پروڈیوس کرتا ہے، کاٹن سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے۔
آج سے 10 سال پہلے 13 ملین بیل تھی پاکستان کی پروڈکشن، 15 ملین بیل تھی ہندوستان کی پروڈکشن. آج پاکستان کی پروڈکشن چلی گئی ہے 10 ملین بیل پہ. ہندوستان 15 سے 40 ملین بیل پہ پہنچ گیا. مجھے بتائیں کہ جو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، کسانوں کا بھی تباہی مچ رہی ہے، اس ملک کے اندر بجلی کا بحران ہے، تو اگر اس میں ہم اگر اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں جواب دے، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ان سب کے پیچھے کرپشن ہے. آپ ایک ایک چیز لینے میں آپ کو ثابت کروں گا، اور بلکہ اب تو یعنی فصلیں جو اڑ گئی ہیں وہ بھی کرپشن کی وجہ سے. جی کون سی کراپس جو اڑ گئی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کانفرنس ہوئی ابھی لنڈن کے اندر، اینٹی کرپشن کانفرنس، گلوبل کانفرنس. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جس ملک میں کرپشن ہو، پیسہ بجائے ادھر جانے میں جو عوام کے اوپر خرچ ہو، مثلا کسانوں پہ، تعلیم پہ، صحت پہ، کرپشن پیسہ ڈائیورٹ کرتی ہے ان پروجیکٹس کے اوپر جن میں کمیشنز بنتی ہیں. ان کے بعد پیناما میں جو پیسہ جاتا ہے، ہر چیز تیسری دنیا کی وجہ ہی کرپشن ہے. تیسری دنیا بننے کی وسائل کی کمی نہیں ہے، کرپشن ہے. خان صاحب یہ بتائیے کہ 3 ستمبر کی پوری تیاری ہے؟ جی انشاءاللہ ہم نے ہماری بھی تیاری ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ جی لوگ نہیں نکل رہے. انشاءاللہ 3 کو دکھائیں گے کہ پبلک کیسے نکلتی ہے. دوسری باقی پارٹیز کو بھی دعوت دی ہے، کیونکہ یہ جو ٹی او آرز میں پارٹیز ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جو اسمبلی کے باہر بھی پارٹیز ہیں، سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شرکت کریں، کیونکہ کرپشن ایک سارے پاکستانیوں کا ایشو ہے. تو 3 کو ان کو بھی بلا رہے ہیں سب کو. ایک کنٹینر پہ سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ اپنی ریلیز لے کے آئیں. ابھی فائنلائز کر رہے ہیں ڈیٹیلز. ہمارے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے پارٹیز سے. کل آپ نے چودھری شجاعت سے انٹرویو کیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اس کا سربراہ جو ہے پرائم منسٹر بننے کا امیدوار ہے، اور اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے. تو اس لیے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے پہلے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے پرائم منسٹرشپ کا الیکشن کے بعد جو جیتے. اصل میں جی میرا تو پرائم منسٹرشپ کی وجہ سے تو میں یہ کر ہی نہیں رہا. 20 سال پہلے میری اب پہلی تقریریں سنیں جب میں نے پولیٹکس پہ آیا ہوں، میں نے کہا ہی تب کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. 20 سال پہلے تبھی میں نے کہا کہ احتساب ہوگا تو کرپشن ختم ہوگی. تو یہ میری تو کبھی بھی چینج نہیں ہوئی لائن. تو میں تو اپنی پارٹی کی پالیسیز کے مطابق چل رہا ہوں. یہ کہنا کہ جی آپ 4 حلقے مانگ رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، یا آپ کرپشن پکڑا گیا ہے نواز شریف باہر پیناما لیکس کے اندر، اور جو بھی آپ باہر ڈیموکریسیز کے اندر پرائم منسٹرز یا لوگوں کے نام آئے ہیں، ان کے ملک میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے ایکٹ کیا. تو اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے. پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے، ہم جواب چاہتے ہیں. یہ ڈیموکریسی میں اپوزیشن کرتی ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن طاہر القادری صاحب اور آپ مثلاً ایک آن بورڈ ہیں پیپلز پارٹی، اور آپ آن بورڈ ہیں، یا ابھی اس معاملے میں کچھ مذاکرات جو ہیں وہ؟ دیکھیے جی اس کے اوپر پارلیمنٹ میں تو ہم سب اکٹھے ہیں، ساری اپوزیشن نے جوائنٹ. نہیں، لیکن میں یہ 3 ستمبر کے حوالے سے 3 بات کر کو ہم نے ڈیلیگیشنز بھیجے ہیں. طاہر القادری صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں. کل پہلے سرسری طور پہ بات ہو گئی ہے، لیکن فائنل ڈیٹیلز ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے ہمیں بتانے کے لیے. چودھری شجاعت سے بھی میٹنگ ہو گئی ہے. ہم اور بھی جماعتوں کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی کا رویہ کچھ آپ کو دین درون نیم برون نہیں لگتا کہ مثلاً وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتے جس حد تک آپ تیار ہیں؟ اصل میں جی اس کی آگے کیا جانا ہے؟ آگے تو جانا یہ ہے کہ پرائم منسٹر جواب دے جو چیزیں جو انکشافات ہوئے، یہ ہے. اب اس کے جواب دینے میں اگر پرائم منسٹر کی ریزگنیشن ہوتی ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے. یوسف رضا گیلانی ریزائن ہو ہی کیا نا، ڈیموکریسی تو نہیں چلی گئی. تو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ریزائن کر کے چلا گیا تو ان کی ڈیموکریسی تو نہیں خطرے میں آئی. یہاں پرائم منسٹر نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ میرے جانے سے ڈیموکریسی چلی جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے رہنے سے ڈیموکریسی جا رہی ہے. زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے کہ نواز شریف کو چاہیے کہ وہ مغل اعظم نہ بنے، وزیر اعظم بنے. آپ تو یہی کہتے ہیں. اور امیر المومنین نہ بنے، یعنی وہ نواز شریف اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں.
سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو اب ان کے میں وہ بیان پڑھ رہا تھا، وہ ان کے جو موٹو گینگ کے لیڈر ہیں پرویز رشید، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی دشمنی ہے نواز شریف سے. میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ جائیداد کا جھگڑا ہے. اچھا یہ بتائیں میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ بتائیں کہ میں ان کو یہ سمجھتے ہیں، یہ درباری ہیں اصل میں، یہ سمجھتے ہیں نواز شریف مغل اعظم ہے، لہٰذا مغل اعظم ہے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، وہ جو مرضی کرے. اب میں نے سنا پھر مغل اعظم صاحب دوروں پہ جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ کو کہیں گے ان کو ECL پہ ڈالیں، کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ہم چلے گئے، ہم ان کا کیس سپریم کورٹ میں ثبوت لے کے جا رہے ہیں. تو ایک جمہوریت میں پرائم منسٹر قانون کے نیچے ہوتا ہے، بادشاہت میں وہ اوپر ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے گزشتہ روز یہ کہا کہ وہ سفارشیں نہ کروان میاں نواز شریف، وہ کون سفارش کر رہا ہے اس کی؟ اب میں نام تو نہیں لیتا ممالک کے، لیکن آپ کے سامنے ہیں. اچھا یہ جو غیر ملکی سفیر یا کوئی نمائندے آئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور چھوٹے وہ شہباز شریف صاحب بھی اس کا جواب لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی خان صاحب، تو کون سی سفارش کرا رہے؟ کوئی خدا کا خوف؟ آپ واقعی وہ پرویز رشید صاحب جو کہتے ہیں نا، آپ نواز شریف دشمنی میں اندھے ہوئے، موٹو گینگ والے، معاف کرنا، پرویز رشید موٹو گینگ والے، پتہ نہیں موٹو گینگ ہے. مریم کے ایک موٹو گینگ ہے نا، وہ سارا کام ہے کہ ایک چھوٹو گینگ ہے جو ٹیکس کے جو لوگوں کو لوٹتی تھی، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو چوری کر کے شریف خاندان کی کرپشن چھپا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو موٹو گینگ کہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک غلط فہمی ہے کسی کو کہ اگر آپ کی عوام آپ کے خلاف ہو جائے تو کوئی باہر کی قوت آپ کو بچا سکتی ہے. اور ہماری زندگی کے اندر ہی ہم سب کی شاہ فرحان ایک مثال ہے کہ سارے مغرب، اسرائیل اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب پبلک اس کے خلاف ہو گئی تو وہ جو بھی کیا آخر میں اس کو جانا پڑا. تو یہ نواز شریف کو غلط فہمی ہے کہ یہ جو، میں اب نام نہیں لوں گا ملکوں کے، لیکن یہ جو لوگوں سے سفارشیں کرواتے پھر رہے کیا ہیں، سفارش کا کیا ہے؟ یعنی کوئی آپ کے کہ پاس جی پینما سے بچا لیں اور کیا، یہ 3 ستمبر والا پروگرام نہ کرے، اور کہ یہ جو پریشر ہے کہ جی یہ جو ہم پیچھے ہٹ جائیں اور کیا، یہی ہوگا. یعنی آپ افواہ سن رہے ہیں یا اتھینٹک ورژن ہے؟ دیکھیے جی میں تو ایک 30 سعودی سال سے ان کی دیکھ رہا ہوں سعودی وزیر پالیٹکس. ملا تھا آپ سے؟ نہیں جی نہیں، میں نہیں ملا. میں میں تو 30 سال سے جو ان دو بھائیوں کی میں نے پالیٹکس دیکھی ہے، وہ ہے ہی یہ پالیٹکس PR کی. اچھا جی گفٹ پکڑا دو، PR پکڑا دو، مودی کو بلا لو، اس سے اپنے گھر، یعنی یہ ان کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی سمجھ ہی نہیں ہے. یہ نہ فارن آفس کو چلنے دیتے ہیں، اپنی ذاتیات کے اوپر سارا چلاتے ہیں. ملک بھی اب یہ پرویز دیکھیں جی عمران خان کو کوئی دشمنی ہے اسے. میرا کام ہے اپوزیشن کرنا. اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ جب پبلک کا پیسہ چوری ہو یا ملک کے قانون توڑے ہو تو ہم آواز بلند کریں. میں وہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ذاتی دشمنی. عمران خان صاحب تاثر یہ ہے اس کے باوجود کہ آپ بھرپور اپوزیشن کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کی کوتاہیاں یا ایکٹس آف اومیشن یا کمیشن کی وجہ سے میاں نواز شریف کو دوام ملا ہوا اقتدار کو. اصل میں دیکھیں عارف، پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک جو نون لیگ ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ مافیا ہے. میں مافیا اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے نواز شریف نے اور دونوں بھائیوں نے انہوں نے جو پیسہ چلایا ہے، 85 سے پیسے کی پالیٹکس شروع کی ہے. انہوں نے صحافیوں میں پیسہ چلایا، میڈیا ہاؤسز پہ پیسہ چلایا، ججز کو خریدا، الیکشن کمیشن کو خریدا، نادرا. انہوں نے سارے اداروں کو تباہ کیا ہے پاور میں رہنے کے لیے. ان کے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں. پولیس، اب جنہوں نے جو پولیس کا حال کیا پنجاب، یعنی آپ سوچ لیں کہ چھوٹو گینگ کا مقابلہ نہیں کر سکی پولیس. یعنی سوچیں کہ اگر یہ وہاں ہوتے پختونخوا میں جدھر کے طالبان کا سارا زور تھا، ان کا تو بڑا آسان ہے، اس کے باوجود پولیس تباہ کر دیا. تو آپ طالبان کو چوریاں کیوں کھلاتے ہیں؟ وہ کیا وہ مدرسہ، اس کو 30 کروڑ روپیہ آج تک جسٹیفائی نہیں کیا آپ نے. میں بالکل
غلط دوسری پھر میں کہیں اور تھا آپ کہیں اور لگے. دیکھیں نہیں ادھر ہی آ جائیں. حقانیہ جو مدرسہ ہے ایک MOU سائن کیا ہے, یہ پاکستان میں نئی تاریخ بن رہی ہے کہ مدرسوں کو, کیونکہ حقانیہ ٹیچرز کو بھی پڑھاتا ہے جو مدرسوں میں جا کے ٹیچ کرتے ہیں, انہوں نے ہمارے سے وہ چیز سائن کی ہے جو مشرف نے پوری کوشش کی, مدرسوں نے نہیں سائن کی. کوشش یہ کی ہے کہ مدرسوں کو مین سٹریمنگ کیا جائے, ان کو بھی اور سبجیکٹس پڑھائیں تاکہ وہ ایک معاشرے کا حصہ بنے. تو وہ ایک آپ اگر MOU دیکھ لیں تو وہ بڑی ایک پہلی کوشش ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کریں. یعنی وہاں تو انگلش بھی پڑھاتے ہیں اب سرکاری اسکولوں میں, تو ایک کورس سلیبس ایک ہو, یعنی ایک مین سٹریم کریں جو مدرسوں کے 22-24 لاکھ بچے ہیں. عمران خان صاحب, آپ اتنی دیر ہوگی سیاست کرتے ہوئے جی, اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ اتنی پاپولر سپورٹ میں نے پاکستان اپنی زندگی میں لوگوں کو حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے, آپ کی والدہ اللہ کا کرم ہے, اللہ عزت دیتا ہے. یعنی میں 30 نومبر کو یہاں, آپ تو وہاں اسٹیج پر بیٹھے تھے نا, میں لوگوں میں جو دیکھ رہا تھا. اینی وے, اگر آج آپ کرپشن کے خلاف, بدعنوانی کے خلاف, لوٹ مار کے خلاف, ڈاکہ زنی کے خلاف آپ سے پوچھا جائے کہ 100% پاکستانیوں میں سے کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے, what would be your answer in one sentence? پہلے سینٹنس میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی نہ بھی ساتھ دے تو میں اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں, ایک انسان ہوتے ہوئے, ایک مسلمان ہوتے ہوئے جو دنیا میں کسی مقصد کے لیے اللہ بھیجتا ہے. دیکھیں نا, جانور بھی آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, بچے پیدا کر کے چلے جاتے ہیں. انسان تو انسان تب ہے جب وہ اس میں انسانیت ہو, وہ انصاف کے لیے کھڑا ہو اور اس میں رحم ہو, اور وہ پھر اللہ کو جواب دے ہو جس کی وجہ سے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تو میں تو اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا ظلم ہے. آدھی آبادی پاکستانیوں کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھاتی, آدھی آبادی کے بچوں کے قد پورے نہیں ہوتے کیونکہ خوراک پوری نہیں ملتی. تو ایک یہ ظلم کی انتہا ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں ہے آج. ہمارے یہ بھی ملکوں کی آبادی نہیں 2.5 کروڑ جو ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں. تو میں عمران خان چپ کر کے بیٹھا رہا کہ جی میری تو زندگی اچھی ہے, تو مجھے ضرورت نہیں ہے. میں کرپشن کے خلاف اس لیے کھڑا ہوں کہ میرا جینا مرنا اس ہاؤ مینی پرسنٹیج سے مجھے کوئی فرق نہیں, یہ میرے لیے ریلیونٹ سوال نہیں ہے. مجھے نہیں فرق پڑتا کتنے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے, میں اپنا ایک فرض سمجھ کے کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے. چلو یہ بتائیں کہ جو کرپشن ہے یہ تو ٹھیک ہے, بہت بڑا ایشو ہے, غلام حسین صاحب نے بھی بتایا کہ بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اگر یہ کرپشن جو ہے اس پہ قابو پا لیا جائے تو سارے یہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے جی, کرپشن کرتی کیا ہے, میں دوسری آپ سے بات, کرپشن ادارے تباہ کرتی ہے. کرپشن ہیومن ڈیولپمنٹ سے پیسہ لے کے یہ بڑے بڑے ایسے ان پروجیکٹس یا پیسہ نکل کے باہر چلا جاتا ہے. تو 2 کام کرپشن کرتی ہے جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے. انسانوں کے اوپر خرچہ نہیں ہوتا, اور دوسری چیز ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. اور 2 ہی چیزوں سے ایک معاشرہ اٹھتا ہے, جب آپ ادارے مضبوط کرتے ہیں اور جب آپ انسانوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے سامنے ملیشیا اور سنگاپور ہمارے سامنے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, آپ کی اور میری زندگی کے اندر پہنچے نا. آپ کو پتہ ہے ارلی 60s میں ہم کدھر تھے, یہ کدھر تھے. اب ملیشیا کے جو مہاتیر محمد تھے انہوں نے کام بھی بڑا کیا, لیکن وہ کرپشن سے مبرہ نہیں تھے. نہیں جی, لیکن میں آپ مہاتر کی بات آپ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کو یہاں دعوت دی. آج سے 11 سال پہلے ایک لیکچر ہم نے کروایا رکھا ان کا یہاں. دیکھیں انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک کرپشن ہوتی ہے جو معاشرے میں چلتی ہے. اس نے کہا وہ لوگوں کو تو تنگ کرتی ہے, ملک کی ترقی نہیں روکتی. اس نے کہا دوسری کرپشن ہے جب پرائم منسٹر اور وزیر لگ جاتے ہیں نا کرپشن پہ, وہ پھر ملک کو تباہ کر دیتی ہے. کیونکہ پرائم منسٹر اور وزیر کرپشن کرتے ہی ادارے تباہ کر کے, یعنی انہوں کو پھر FBR کو تباہ کرنا ہوتا ہے, نیب کو تباہ کرنا ہوتا ہے, جوڈیشری کو تباہ کرنا ہوتا ہے, نہیں تو وہ پیسہ نہیں بنا سکتے, پکڑے جائیں گے. تو اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو چھوٹی کرپشن ہے وہ تنگ تو کرتی ہے لیکن ملک کو تباہ نہیں کرتی. بڑی کرپشن جب پرائم منسٹر اور وزیر لگتے ہیں وہ تباہ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ہم 90 دن میں بڑی کرپشن ختم کروں گا. میں آج چیلنج کرتا ہوں, آج پختونخوا میں آپ چلے جائیں, کوئی مجھے بڑا کرپشن کا کیس بتا دیں. کیونکہ جب آپ کی چیف منسٹر اور کیبنٹ کرپشن نہیں کرتی, آج سب سے رپورٹس پڑھ لیں, سب سے کم کرپشن آج پختونخوا میں. پر خان صاحب یہی تو نواز شریف اور شہباز شریف کے دعوے ہیں.
اچھا چلو آپ کی میں آسانی کر دیتا شہباز ہوں. شریف صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی پنجاب گورنمنٹ میں کوئی یا بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی کرپشن کا اسٹڈی. میں آپ کو صرف ایک پہلے تو بتا دوں, ایک فلائی اوور کے اوپر تو میں آپ کو کاسٹ بتا دیتا ہوں نا. آزادی چوک میں فلائی اوور بنا ہے, پشاور میں فلائی اوور بنا ہے. چلو بریک نہیں, ایک منٹ پہلے میں فلائی اوور بتا دوں. 83 کروڑ روپیہ کلومیٹر پشاور میں بنا ہے فلائی اوور. یہاں 211 کروڑ روپیہ کلومیٹر کا لاہور میں بنا ہے. 1 ارب 30 کروڑ روپیہ کسی کی جیب میں گیا ہے. اور ابھی موٹر وے ہمارا اناؤنس ہوا ہے, سوات کا موٹر وے. سوات کا موٹر وے 2 بڑی بڑی ٹنلز ہیں اس کے بیچ میں, جس میں بڑا ایکسٹرا کاسٹ ہے. اس کے باوجود ان کے اور ہمارے موٹر وے کے اندر جو ایکولنٹ اتنے ہی میل کا اگر بنے تو 10 ارب کا فرق ہے. 10 ارب ان کے موٹر وے کسی کی جیب میں گیا ہے. 100% جیب. تو میں آپ کو, میں تو نندی پور چھوڑیں, باقی ان کی چیزیں چھوڑیں, باقی جو سڑکوں پہ کاسٹ ہے کمپیریزن جو میں کہہ رہا ہوں صرف 2 چیزوں پہ آپ کر لیں. اچھا خان صاحب, چلو ہم آپ کی وکٹ پر ہی آ جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھیں یہ سری کانت ہے اور عمران خان بالنگ کر رہے اور وہ کہتے ہیں جی مجھے غلط آؤٹ دیا گیا, آپ نے کہا ایک وقت آؤٹ آ جائے. اگر آج پاکستان کے لوگوں کو چوائس دی جائے, صندوق رکھ دی جائے باکس کہ عمران خان کے ساتھ ہے یا نواز شریف کے, تو آپ کے اندازے میں کیا جواب آئے گا؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. خان صاحب کوئی جواب دو نا پھر, اور میں اس کا کیا جواب دوں, یہ کیا بات ہے اس کا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے پہلی بات پھر سے میں آگے کہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے یہ سسٹم کو بالکل قابو کر لیا مافیا کی طرح. الیکٹرل پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں, نادرا کو کنٹرول کرتے ہیں, جوڈیشری کے اندر ایلیمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں, میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, میڈیا کے اندر ایلیمنٹس کو. میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو میڈیا کے اندر لوگ ان سے کنٹرول نہیں ہوتے, کیونکہ ہر ایک کو پیسے دے دیتے ہیں, رشوت دے دیتے ہیں. اور اس کا جس طرح جنرل آصف نواز کو انہوں نے BMW جا کے مری گورنر ہاؤس میں دے دی تھی. میڈیا آ کے تو لوگوں کو نوکریاں بھی بڑی مل رہی ہیں آپ کو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی نوکریاں. اور انہوں نے کیا جی دیکھیں, انہوں نے جو سارے ریگولیٹرز ہیں نا وہ بھی تباہ کر دیے. مثلا اسٹیٹ بینک ہے, اسٹیٹ بینک کے اندر جو اسحاق ڈار اپنی ایفیڈیوٹ میں کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ جن کے ذریعے ہوتی تھی, اس کو نمبر 2 لگا دیا اسٹیٹ بینک میں. ادھر اپنا کارکن کو پیمرا کا ہیڈ لگا دیا ہے, ادھر وہ ایک اور کارکن کو PTV کا ہیڈ لگا دی ہے. یعنی انہوں نے سارے, یہ میرٹ نہیں دیکھتے, یہ قبضہ کنٹرول کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ملک تباہ کر دیتے ہیں. مطلب خان صاحب آپ نے ہار مان لی کہ فائدہ کیا ہے 2008 میں عارف ہار ماننے تو میری کتاب میں ہی نہیں ہے ہار ماننا. لیکن میں یہ سب, میں وہ ایک چائنیز پروورب ہے, نو یور اینمی, اپنے دشمن کو پہچانو. یہ اس کو نہ سمجھیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے مقابلہ ہو رہا ہے, یہ مافیا سے مقابلہ ہو رہا ہے. پنجاب پولیس کا جو استعمال کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ MQ اور ان میں کتنا فرق ہے. MQM کے پاس ملیٹنٹ ان کا گروپس ہیں جو کرتے ہیں, ان کا ملیٹنٹ ونگ. ان کی پنجاب پولیس کرتی ہے. وہ جو پنجاب پولیس ظلم کرتی ہے لوگوں پہ اور کرواتے ہیں, جس کے ذریعے اچھے آفیسرز کو سائڈ لائن کر کے اپنے پالتو گلوں کو بٹھا کے. ابھی شہر کے اندر ایک ہوا ہے, آپ سوچیں کہ جی 2 انہوں نے, ایک ان کے غنڈے نے سارا اندرون شہر کو اس کا پتہ ہے, اس نے 2 لوگوں کو گولیاں ماری پچھلے سال لوکل گورنمنٹ الیکشن میں, اور 2 مارے اور 6 کو گولیاں لگی. اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس کٹ گیا. اس کا خارج کروایا کیس حمزہ شریف نے, اس کا حلقہ تھا وہ اندرون شہر میں. اچھا, اس آدمی نے دھمکیاں دی, ایک مدعی تھا, وہ بڑا ہمارا زبردست ایک نوجوان تھا, وہ مدعی کو دھمکیاں دے, وہ نہ مانے. حمزہ شریف اسے ٹیلی فون کرتا ہے کہ مجھے ملنے آؤ ماڈل ٹاؤن, مدعی کو. اس نے کہا میں تمہیں کیوں ملوں. 1 ہفتہ پہلے 10 دن پہلے اس کو گولی مار دی. 2 اس کے چھوٹے بچے. میں اس کی گھر گیا بیوہ کے پاس, اس نے کہا کہ اس کا ٹیلی فون, بچوں نے کہا کہ اس کا ٹیلی فون آیا تھا حمزہ شریف کو بلانے کے لیے کہ ایک مجرم, ایک قاتل کے ساتھ سمجھوتا کر لو, یہ اس لیے بلایا تھا. تو جب ساری پولیس کو پتہ ہے وہ کون ہے, ساری پولیس کو قاتل کا پتہ ہے, حمزہ شریف کو پتہ ہے, سارے پرانے شہر کو پتہ ہے,
जब आप ऐसे कातिलों को पालते हैं तो आप में एमक्यूएम में क्या फ़र्क रह गया? इमरान साहब ये 3 सितंबर का आपने जो रखा हुआ है और अभी तक जो आपका एहतजाज है, ये धरने के बरक्स थोड़ा सा टेंटेटिव सा लगता है कि अभी भी आपको रूम दे रहे हैं उनको। ये उस तरह की कोई तहरीक वाला मसला नहीं है। मसलन आपने मिंटो पार्क में कोई जलसा करना चाहिए था या कोई ऐसा बड़ा इज्तिमा होता, उसकी बजाय ये आया 3 सितंबर को आप GPO या जहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं उसके सामने, उससे करने के बाद आप बस ख़त्म हो जाएगा मामला। हमारा जी इंशाल्लाह शादरा से शुरू कर रहे हैं और असेंबली चैम्बर्स के सामने आएंगे, एक सिंबॉलिक है और इंशाल्लाह आप देखेंगे पब्लिक की ताकत। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, ये तो अभी हमारे एहतजाज तो नहीं, इसको हम कह रहे हैं कि हम आवाम को तैयार कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी होती है वो जमहूर के पास ही जाती है ना, जमहूरियत के अंदर, तो जमहूरियत को में लोगों को बता रहे हैं कि ये जो पैनमा है ये है क्या, इस पर कन्फ्यूजन है ना जी। इनका डिफेंस ये है, इनके जो मोटू गैंग है कि जनाब सारे करप्ट है, सारे करप्ट है। मियाँ साहब बजाय अपनी सफाई पेश करने के, इमरान खान भी करप्ट है, शौकत खान में भी, फलाने में भी, सारी की करप्शन याद आ गई। वो कहते हैं कि सारी जो अवाम है वो भी करप्ट है। हाँ ओके, ये तो लोगों को ये तासुर दे रहे हैं बजाय अपनी सफाई पेश करने के, एक जमहूरियत में जो करनी चाहिए, सारी करप्ट है। अब इससे मैं सॉरी मैं ये बताऊँ, अब हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, नवाज शरीफ अगर इतना बड़ा जो पकड़ा, इसकी बाहर पकड़ हुई है, अल्लाह की तरफ से पकड़ हुई है, अगर आज आप स्टैंड नहीं लेंगे, ये सिर्फ बचेगा नवाज शरीफ पाकिस्तान के मजीद इदारे तबाह करके। इदारे तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो लिहाजा हमारा काम है अवाम के पास जाना। ये रुकेगी नहीं तहरीक, ये आप 3 को मैं अगला प्रोग्राम अनाउंस करूंगा और ये अब बढ़ती जाएगी और ये फिर जाएगी वो प्रोटेस्ट की तरफ जिधर फिर इनके लिए हुकूमत करना मुश्किल होगा। ये बताएं कि अगर एक और सब्जेक्ट की तरफ चलें, ये जो अल्ताफ़ हुसैन की बकवास है और जो कुछ उसने कहा है, आपने बहुत पहले कहा था कि मैं लंदन में जाकर केस करूँगा। अब आपने ये जो कराची की सूरत हाल भरी हैं जहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार ने ज़ाहिर किया कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, ये आपको टोपी ड्रामा लगता है या आपको लग रहा है कि वाकई रिट्रीट है कोई? देखिए जी, पहले तो मैं जब अल्लाह अल हक है, मैं उसका हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। मैं आज से जब 10 साल पहले इसके ख़िलाफ़ शुरू हुआ कहने के रॉ की भी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान टाइम्स की कॉन्फ्रेंस में था जिधर मुझे उनके सहाफ़ियों ने कहा कि रॉ ने इसको इनवाइट किया था हिंदुस्तान टाइम्स की कॉन्फ्रेंस पे, और इसने वहाँ कहा कि पाकिस्तान, ये मौजूद था ना वहाँ? हाँ, मेरे सामने इसने कहा वहाँ कि पाकिस्तान का बनना बरे सगीर पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है उसके, और मुझे उन्होंने कहा कि रॉ ने इसको बुलाया और इसके पोस्टर लगे हुए थे वहाँ दिल्ली में। तो मैं तब से शुरू हुआ था। फिर मैं बरतानिया भी गया, गवर्नमेंट इसकी हिफाजत करती, प्रोटेक्ट करती थी, तब मुशर्रफ गवर्नमेंट, फिर बाद में आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट। तो मैं क्या कर सकता था? गवर्नमेंट को, असल में तो इसको गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था। जो इसने कत्लेआम की है 12 मई को, जो कराची में 2007 में जो 50 लोग इन्होंने कत्ल किए, तो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए। गवर्नमेंट इसकी हिफाजत कर रही थी, लिहाजा मैंने कोशिश की। लेकिन जो जो चीज़ें कही, मुझे खुशी है कि वो आज सारी कौम के सामने आ गई हैं। और अल्ताफ़ हुसैन ने जो उस दिन जिस तरह उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया, अंदर से उसके नफ़रत निकली है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और मेरे ख़्याल में MQM के लोगों को भी शायद अंदाज़ा नहीं था, शायद थोड़े से लोगों को हो, लेकिन उनको भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी नफ़रत है पाकिस्तान की, कि ये तकसीम हो दर तकसीम मुल्क हो, ये मुर्दाबाद वगैरह। ये तो मुजीबुर रहमान ने भी नहीं मुर्दाबाद के नारे लगाए थे पाकिस्तान। अच्छा खान साहब, आपको यानी आपका एतमाद तो ये लगता है कि यूर सक्सेस इज़ वेरी क्लोज टू यू और आप कामयाबी के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए। आपने कहा कोई नहीं, यानी कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जिससे ये लगे कि कल परसों तरसों आपकी मूवमेंट के नतीजे में नवाज शरीफ गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन आपके गुफ्तगू से तासर ये है कि यू आर अबाउट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। लेकिन व्हाट मेक्स यू बिलीव दिस थिंग? आपके साथ टोटल सपोर्ट जो अब तक मुझे नज़र आई है वो ताहिर कादरी की आपको और आपको उनको है, बाकी सारे टोकन या लिप सर्विस तक है। अब आप किस तरह कामयाब हो गए? मैं तो ताहिर कादरी को भी नहीं गिनता इसके अंदर। चलो तो ये आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک جی خان صاحب. دیکھیے جی میرا نہیں صاف دسو کہ تھوڑے اعتماد کی وجہ کی ہے؟ اللہ پہ ایمان ہے میرے خیال میں. یعنی اسی خدا نخواستہ اللہ سے مان جی میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے میں جب یہ میں کہا جی امپائر کی انگلی چلے گی تو فوج کو بلا رہا ہوں. یہ فوج کی بات نہیں, امپائر ہے اصل اللہ مالک یوم الدین. یہ جو پکڑ ہے یہ میرے خیال میں اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب کو پکڑ ہوئی ہے ہمارے سامنے, شاہ فران کو, صدام حسین کو, گدافی کو, حسنی مبارک کو, یہ سارے ایک وقت مارشل ٹیٹو, یہ سارے اسی چاؤسیسکو, میں تو مسلمان دنیا کی بات کر رہا ہوں جی. یہ سارے ایک سہارتو یہ سارے ایک وقت اسی طرح تھے جو نواز شریف تھے, سارے اداروں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں ساری پارٹیز, ہم اکیلے تھے جب دھرنا ہوا, اس باری ساری اسمبلی میں پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں, ٹی او آرز پہ اکٹھے کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ کہا کہ ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں گے, اور یہ اس وقت ساروں سے ہمیں بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے. باقی پارٹی سے بھی, پی ایم ایل کیو سے, طاہر القادری صاحب سے, جماعت اسلامی سے ابھی تک ہماری بات چیت چل رہی ہے, رسپانس اچھا ہے. سب کھڑے, کم از کم سارے کہہ رہے ہیں کہ انصاف چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب موومنٹ رکے گی نہیں. وہ ایف آئی آر جو اس نے کرائی ہے طاہر القادری صاحب کے ان کے بندوں کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑواتے؟ ان کے نام پڑھے ہیں آپ نے ان ملزموں میں؟ جی اس میں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو طاہر القادری کے لوگوں کو جو قتل عام کی تھی وہاں, کسی پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی یہ نہیں کیا جو کیا انہوں نے. سب کے سامنے ٹی وی پہ گولیاں مار رہے ہیں لوگوں کو, جس میں 2 عورتوں کو انہوں نے 4 فٹ سے گولیاں ماری. یعنی ایسے کبھی نہیں ہوتا, اور ایک آدمی کو سزا نہیں ملی. وہ لا منسٹر کو ہٹا کے پھر واپس لے پکڑے کوئی نہیں گئے. تو دیکھیں نا, اب یہ کہنا کہ جی وہ پھر سے کوئی ہم کسی کے اشارے پہ آ رہے ہیں, ان کو 2 سال ہو گئے انصاف نہیں ملا. ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈ کریں کہ جناب جواب دیں آپ پینما کا, ٹی او آرز پہ سب متفق ہیں. اب یہ کہنا کہ جی کسی کے کہنے پہ ہے, یہ آپ مان جائے بات, آپ ٹی او آرز مان جائے, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. 2014 اور آج میں بڑا فرق کیا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں تھی. جی, اور نہیں باقی پارٹیز بھی نہیں تھیں, باقی پارٹیز بھی نہیں تھیں اس طرح, وہ تو بات ٹھیک ہے. تو میں کانفیڈنس اس لیے ہے, میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہوگا اب کہ ان کو, یہ اب تک ان کے منسٹر کا بیان آیا کہ جی میاں صاحب فکر نہ کریں, آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے. یہ اس نے اسمبلی میں کہا ہے لوگ بھول جائیں گے. عمران صاحب وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عوامی مسئلہ نہیں ہے پاناما لیکس کا, اور 2 مہینے تو انہوں نے وہیں گزار دیے بیماری میں. اپڈیٹ بھی ان کو آئے ہوئے ہو گیا, جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں, انہوں نے اس ایشو کو لبا کر کے فلی بسٹر کر دیا. وہ کر رہے ہیں کوشش, ان کی تو واضح کوشش ہے. 2 ہیں, ایک اس کو کھینچتے جاؤ لوگ بھول جائیں گے, دوسرا کہ جی باقی سارے بھی چور ہیں. نہیں بالکل نہیں جی, نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عارف, اگر ہم یہ کر دینا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہی نہیں ہے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ادارے مزید اور تباہ کریں گے یہ اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے. یہ کہ میاں صاحب نے قوم سے سنا, ان کے ایڈوائزر کہتے ہیں غلطی کی کہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے خود کہا کہ میں سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا, اور پھر ہم ٹی او آرز, اچھا پھر پہلے میں پیش کروں گا, پھر میں فیصلہ کروں گا کس قانون کے تحت مجھے کریں گے. وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا. پوچھنا ایک خواجہ آصف والے مسئلے پوچھنا, آج وہ ہیئرنگ تھی, کیا ہوا اس کا؟ جی آج الیکشن, آج سپریم کورٹ وہ عثمان ڈار ان کا کینڈیڈیٹ, جی آج سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ آج پھر پیشی پہ نہیں آئے, وہ یہ دوسری دفعہ پیشی پہ نہیں آئے. اب انہوں نے اگلے ہفتے فائنل کیا کہ اگلے ہفتے فائنل فیصلہ ہوگا NA 110 میں. اب بات یہ ہے, وہاں 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو نادرا کے اندر اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ ووٹ کہتے جی ویریفائی نہیں ہو سکتا. اب کوئی, ہم نے ووٹس ڈیمانڈ کیا کہ بتائیں 1 لاکھ ووٹ ہمیں دیں, ہم اپنی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ویریفائی ہو سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں نا جی, کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر آپ کا انگوٹھا پڑا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ, اور وہ کوئی خاص کاغذ بھی نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ 1 لاکھ ووٹ نہیں انگوٹھے پڑ سکتے. تو وہ ہم نے ایک وہ چیز ہوئی ہے. اور دوسرا کہ سپریم کورٹ نے, الیکشن کمیشن نے کہا ہے جو ریٹرننگ آفیسر ہے لاہور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ اس کی تفتیش کرو کہ کیسے بیگ گم ہو گئے,
30,000 ووٹ غائب ہو گئی. انہوں نے اس کی تفتیش کا کہا. یہ بھی بڑی آپ کو اس موجودہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے آپ جو نئے والا ہے؟ اس پہ تو میں ان کی پرفارمنس دیکھ کے بتاؤں گا, لیکن پچھلی الیکشن کمیشن نے مل کے نون کے ساتھ دھاندلی کی ہے. اور یہ ذرا مختلف نظر آ رہا ہے آپ کو. ابھی تو جی ٹیسٹ کریں گے, ان کو دیکھیں گے, کیونکہ یہ بڑا غلط سسٹم ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کر لے اور امپائر کون ہوں گے. باقی پلیئر نہیں ہے بیچ میں. عمران خان صاحب جی, آپ کا جو میجر کلیم تھا کہ 2013 کے الیکشن کو دھاندلی کے ذریعے آپ سے چرایا گیا, جو 4 حلقے آپ نے کہے وہ سارے ثابت ہو گیا. 154, 122, 125, 110. جی خالد صاحب بھی تو اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں نا. جی اب آپ وہاں کیوں نہیں پٹیشن جو بنتی ہے آپ کا رائٹ چیف جسٹس کے پاس, یہ کہتے بھی ہیں میں کرپشن کے خلاف ہوں, میں ریگنگ کے خلاف ہوں, میں فیئر پلے چاہتا ہوں, انور ظہیر جمالی, تو کیوں نہیں درخواست دیتے کہ یہ الیکشن ختم کر کے نئے کرائے جائیں؟ اور ابھی تک دھاندلی کو روکنے کے لیے اس وقت تک پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں. دیکھیں جی, جوڈیشل کمیشن نے 40 فائنڈنگز دی ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف, جس میں ایک فائنڈنگ یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بیلٹ غائب تھا. ایک آدمی کو نہیں انہوں نے سزا دی, ایک انکوائری نہیں کی. اس کا ثابت یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مل کے نون لیگ کے ساتھ دھاندلی کی ہے. اور مجھے یہ بھی میں کسی اور ٹائم پہ بتاؤں گا کہ اور بھی کون سے کھلاڑی اس میں ملے ہوئے تھے. میں ابھی سے پوری بات نہیں کرتا, لیکن جو انہوں نے کنسالیڈیشن کے اوپر ریٹرننگ آفیسر کو پنجاب میں گھیرا لے کے اس کو کنسالیڈیشن پہ مخالفین کو جانے نہیں دیا, اصل دھاندلی وہاں ہوئی ہے جو ریٹرننگ آفیسر نے بیٹھ کے ٹھپے لگائے ہیں. اور یہ جو اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے انہیں 110 کے ریٹرننگ آفیسر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ ایکشن لے, اگر اس کو بلائیں تو پتہ چلے گا کہ ریٹرننگ آفیسر کے پیچھے کون تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم نے پچھلے انٹرویو کے بعد اتنی دیر بعد آج انٹرویو بائی ٹائم ہم اگلا آپ نے انٹرویو دے رہا اس وقت آپ وزیر اعظم بن گئے, تو پھر تو ہمارا کاٹا ہی سمجھے. جو اللہ کو منظور ہے. جی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج زیادہ بات جو اس حوالے سے ہوئی کہ 3 ستمبر کو سب اپوزیشن جماعتیں لاہور کی طرف رواں دواں ہیں, اور خان صاحب کی جو پاناما لیکس کے حوالے سے کرپشن کے خلاف موومنٹ ہے, آج جو باتیں ہوئی ان سے تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے, اور وہ آئندہ پروگرام کا جو اعلان ہے وہ بھی لاہور ہی میں کریں گے. تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. میں نواز شریف اس معاملے کو جتنا بھی بلانا چاہیں, خان صاحب ان کو یاد دلاتے رہیں گے. تھینک یو سر.